میں نے حضرت صاحب اپنی میں بھی ظاہر گزرا ہوں حضرت، میں نے سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا ہے، میں نے موٹر سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا. میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے کہا حضرت کو وظیفہ دسو، میں نے فرمان لگے ڈالے لئی حضرت جی پیسے آن بابا مجھے کہتے ہیں یہ تینوں کہنے کیا کہ وظیفہ پڑھن کا پیسے آتے ہیں. میں حضرت نے دو وظیفہ مجھے پتا کیا کہتے ہیں، انہیں فرمان لگے 2 نفل پڑھ کے نا تے 121 بار یا وہابو یا رزاق پڑھنا ہے، لیکن وظیفہ مسجد سے نہ پڑھی ہوگی تو باہر جا کے پڑھی. میں اس کی حضور وہ کیوں؟ فرمان لگی یار وہ گھر بہ کے وہی شے منگنی جڑی سارے بہت ہی انہوں ناپسند ہے. عارف کا مقام ہے. فرمان لگی وہ گھر بہ کے وہی شے منگنی ہے جڑی سب کو زیادہ انہوں ناپسند ہے، کتنے باہر جا کے پڑھی وہ گھر بہ کے نا وظیفہ پڑھی. یہ عارفوں کا مقام ہے. لیکن اب تو حضرت جی یہی تو سمجھ میں باہر ہے، یوٹیوب پر ہی ہے، فیس بک پر میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور جناب میں مالا مان ہو گیا. وہ بھائی یہ کتوں آیا ہے والا کام؟ ہم نے تو نہ کہیں پڑھا نہ ہم نے کبھی اس کو کہیں. یہ تو اللہ کا نام ہے، یہ تو تیرے دل کو صاف کرے گا، یہ تو تیرے سینے کو پاک کرے گا. وہ آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ، آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ. اور حضرت جی امیری کے بعد غریبی بڑا اوکھا کام، پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو، سوکیاں بڑی اوکھی کھائی جاتی، لیکن فقیری حضرت ہے ہی کم اوکھا. اوکھی کارڈ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بیٹھ. اب تو لوگوں نے جناب موج میلہ لگایا ہوا ہے، اوکھا کام ہے فقیری ہے. لیکن آئی جی، لیکن لکھا ہے کہ حضرت نے صبر کر لیا، لیکن بی بی صاحبہ سے صبر نہیں، کیونکہ حضرت کو اس باپ کی ترک کرنے کا حکم دیا گیا. آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، سارا دن بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ 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 سارا دن. حضرت ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، 6واں دن آیا نا بی بی صاحبہ آ گئی، آ کے کہتی ہیں حبیب یہ اب کیا تصویر لیے بیٹھے رہتے ہیں، ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترن والا کھائیں. دانا آدمی تھے اور ہاتھ سے بحث نہیں کی، لوٹا مصلح قرآن پاک تسبیح لی اور جنگل چلے گئے. صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی، پھر تو خلوت میں عجب انجمہ نارائی. صوفی تو پہلے کہتے ہیں چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے اننے، نہ کو ساڑی ساتھ بچانے نہ کو سانو مننے. یہ تو صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں. ہے جڑے کو تانوں 4 لبن دے نے پھسے لبن دے پچھلے نے پھڑ کے پایا ہے. یہ تو دل کوئی نہیں کرتا کہ تانوں لبھی ہے، دل کردا ہے اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں ڈیراں اینا لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں. تو بس حضرت آرڈر ہے تو ڈیوٹیاں دینی پڑتی ہیں، دل باقی کوئی نہیں کرتا. دل کرتا ہے چل اتھے چلی. وہ چلے گئے جی، سارا دن تسبیح چلی، اللہ اللہ اللہ. رات پڑی. اب بی بی صاحبہ کو تو نہیں پتا کہ ذکر کر کے انہوں نے سمجھا کہ شاید کو دیہڑی شیڑی لگا کے ہے. انہوں نے آتے سوال کیا حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا خوب کی. وہ کہتے اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی نا میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ کہنے لگی اچھا چلو کل مانگ لائیے گا. دوسرا دن آیا پھر چلے گئے، سارا دن پھر تسبیح چلی ہے، اللہ 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 اللہ. رات آئی تو پھر گھر، پھر کل والا سوال حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی. وہ پھر پوچھتی ہے اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹالا. میں نے کہا میرا جو مالک ہے نا، میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے، تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے. اگر تو مزدوری دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنا جائے. اب حضرت جی صوفی کا دل تھا نا، عاشق کا. اب فرماتے اس کی بات تیر بن کے میرے ادھر لگی. میں نے کہا اس نے کیا کہہ دیا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟
ہے کوئی ایسا بندہ نواز، ہے کوئی ایسا کریم، ہے ایسا کوئی ارحم الراحمین، ہے ایسا کوئی اکرم الاکرمین؟ فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا، اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت جب میاں محمد بخش صاحب نے یہ لکھا ہوگا، جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت، اب پتہ نہیں ہوا کیا تھا حضرت، کچھ تو اس عاشق کے دل پہ چوٹ لگی ہوگی نا جب اتنا درد نکلا اندر، جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا ہے۔ بھائی میں دکھ سے کہنے لگا، یہ بس پڑھنے اور سننے سنانے تک ہی رہ گئے، اپلائی نہیں ہوئے۔ اپلائی میں ویسے جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں، غصہ تو نہیں کرو گے؟ چلو حضرت، شادی کارڈ آتا ہے آپ کے بھی؟ شادی کارڈ تو شادی جب کارڈ آتا ہے تو شادی کارڈ میں لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا؟ پا کے دے جاندے ہو، وہ پا کے جایا کرو ہنڈا پیڑا جا ٹروزر مسجد نہیں رکھے ہے، کیوں مسجد نہیں رکھے ہے؟ وہ پیڑی جی شرٹ جڑی ہے وہ مسجد نہیں رکھی ہے، کیوں کاکا بھائی جی وہ مسجد نہیں رکھی ہے، اللہ دے گھر رہی ویاہ نہیں اتنے دن میں پا کے جاندے ہو۔ اچھا تو لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے جوتے پہن کے آنا، اگر پرانے ہیں تو پالش کر کے آنا، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، نہا کے آنا، حجامت کروا کے آنا، شیو کروا کے آنا، اگر داڑھی رکھی ہے تو خط بنوا کے آنا، لکھا تو نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں نہ لکھا ہوتا، پھر بھی سارا کچھ کر کے جاتے ہیں۔ کارڈ میں صرف لکھا ہوتا ہے دلہے کا نام، دلہن کا نام، بارات کہاں جائے گی، بارات دوپہر کی ہے، بارات رات کی ہے، نکاح کا ٹائم کیا ہے، کھانے کا ٹائم کیا ہے، رخصتی کا، بس یہ لکھا ہوتا ہے اور کچھ بھی، لیکن سارا کچھ کر کے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مسجد جانا، جب عرس پہ جانا، جب میلاد شریف پہ جانا، جب ذکر امام حسین کی محفل میں جانا تو سر ڈھانپ کے جانا ہے، وہاں تو لکھا ہوا ہے حضرت، شادی کارڈ پہ لکھا کچھ نہیں، سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہو۔ یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن دیکھ لو کتنے سر کتنے گیا یار وٹانا وہ پڑھنے سننے تک ہے، اس سے آگے نہیں۔ میں ویسے پوچھنے لگا ہوں جتنے احباب بیٹھے ہیں، میں جیڑی مہندی رنگ نہ دیو کیے اس دا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانے حضرت جی، ہم تو یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے، ہم تو یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے، ہم چڑھ چڑے حضرت۔ میں نے آپ سے پہلے پوچھا ہے شادی کارڈ میں کچھ لکھا تو نہیں ہوتا، آپ نے خود کیا کچھ نہیں لکھا ہوتا، لیکن آپ اے ٹو زی سارے نخرے کر کے جاتے ہو۔ لیکن یہاں لکھا ہوا ہے، آداب ہے حضرت، مسجد میں آنے کے آداب ہے، محفل میں آنے کے آداب ہے، لیکن دیکھ لو حضرت کتنے سر ننگے ہیں حضرت۔ اور میں پتہ نہیں ہے حضرت بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں دکھ پترا آپ نوجوانوں سے اپنا رونے لگا ہوں حضرت، اتنے دکھ کی بات ہے، نہ حضرت ہم دیکھتے ہیں نہ اللہ ہمیں دکھائے حضرت جی، وہ سیکھنا فلمیں آپ کو پتہ بنا رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے سکھوں کی فلموں میں جو ہیرو سکھ ہیرو کا رول پلے کر رہا ہے حضرت، وہ کیا کر رہا ہے، وہ فلم میں بھی سر پہ پگ، میں نے بات غلط تو نہیں کی، اس فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ سر پہ، انہوں نے حضرت جی فلم میں بھی بابے کی پگ نہیں چھوڑی اور امت نے ادھر حضرت جی مسجدوں میں چھوڑ دی، حضرت امت نے مسجدوں میں چھوڑ، پھر حضرت جی کیا پڑھنا تو کیا پڑھانا کہ جی جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس دا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار۔ میں ویسے حضرت اکثر نکاح پڑھانے جاؤں نا کبھی تو آج کل آپ کو پتا ہے وہ ٹرینڈ ہے پگ کا اور کلے کا، وہ شیروانی، آج کل دلہے ہمارے پینٹ کوٹ، اللہ کرے جی وہ پینٹ کوٹ والا واپس آئے بھی نہ، چلو جیسے بھی اپنے ہی رنگ رہے، تو دولوں نے آج کل وہ یہاں کلا ہوتا ہے اور یہاں، تو بھائی کوشش ہی ہوتی ہے اس کے دل پہ چوٹ کروں شاید کوئی بات بن جائے، تو میں وہ نکاح پڑھا کے نا تو میں دولہے کے کان میں کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں دولہے تجھ پہ